وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ گفتگو میں کسی نے شیطان کا نام لے لیا تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے؟ تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. ہم تو یہاں اپنے بچوں کی جو ابتدا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرواتی ہیں. تو اگر بندہ تلاوت قرآن کریم کرے تو پہلے پارے کی بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہاں تو بچے کو شیطان کا پتہ ہے, تو حضرت رابعہ کو شیطان کا نہیں پتا. تو سب حیران ہو کے عرض کرتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تمہاری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. تو کوشش کرو یار کہ یہ رنگ واپس آئے ہیں. یہی تصوف ہے حضرت, یہی طریقت ہے اور یہی سلوک ہے حضرت کہ دیوانگی ہو حضرت. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے, بخل سے کام نہ لیا کریں. کیونکہ میں نے حضرت کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں, میں نے حدیث سنا ہے او انت مجنون, جس طرح ذکر کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اللہ حضرت جی مجھے پتا ہے کہ وہ دیوانگیوں والی بات بھی جو ہے نا بس اب اللہ ہی ہے حضرت جی. ہاں جی, اب تو ڈھونڈنے سے دیوانگی نہیں ملتی ہے. تب اقبال رو گیا جس دور میں حضرت اتنے بڑے مشائخ موجود تھے حضرت. پیر سید جماعت علی شاہ موجود تھے, پیر سید مہر علی شاہ موجود تھے, پیر سید دیدار علی شاہ موجود تھے, بلکہ بنفس نفیس ہاں جی امام آل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی موجود تھے. چورا شریف میں بابا جی نور محمد موجود تھے, بابا جی فقیر محمد موجود تھے. ادھر حضرت جی شرقپور شریف میں بابا جی شیر محمد موجود تھے. جب اتنے بڑے مشائخ تھے اس دور میں بھی اقبال رو کے کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. میں حضرت جواب تو نہیں ملا آج تک مجھے اس کا, لیکن میں اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں یار اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ جب اس نے اتنے جلے دل کے ساتھ لکھا حضرت کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. اور پھر میں آگے سوچتا ہوں جب سانو 2023 والے پڑھنے ہیں دیکھ لینا تو پتہ نہیں کی لکھتا حضرت. اس لیے لاؤ یار واپس وہ رنگ لاؤ. اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 ہی مقصد ہیں, سادات کی زیارت, سادات کی بارگاہ میں حاضری, اور اللہ کے رسول کا ذکر حضرت ہے. اس لیے بیٹا بخل سے کام نہ لیا کرو. ہاں بات بن جاتی ہے, کو بات بنانے کی کوشش تو کرے نا حضرت جی. دیکھو نا انہوں نے تو آپ کے لیے بزم سجا دی, اب آپ بھی تو تھوڑا سا حوصلہ کرے نا کہ جب آپ کو موقع ملے آپ بخل سے کام نہ لیں حضرت. یہ ایک پنجابی شاعر ہوئے جن کا نام تھا عشق لہر. تو اشعار تو کافی زیادہ ہیں لیکن وہ اینڈ پہ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم, عشق لہر کتدی, جب موقع ملتا ہے لے نام ان کا. جہاں سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے سبحان اللہ کہے, جہاں درود پاک پڑھنے کی باری آئے درود پاک پڑھ, جہاں اللہ اکبر کہنے کی باری آئے اللہ. کیوں بخل سے کام لیتا ہے؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم, ہورے کیڑی تند منظور ہوئے ہیں, کیڑی تند منظور. بھائی اور کیا مقصد یہاں نکالو, اور کیا مقصد ہے؟ اللہ حضرت میں نے نیکسٹ اس کے بعد میں نے ایک پروگرام, لیکن تھوڑا آپشن ہے میرے پاس. میں نے کہا چل اب ہے سیداں دا ویڑا ہے, نعت بھی سن لے تلاوت بھی سن لے. میں نے ہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, میرے پاس آپشن ہے تھوڑا سا. ابھی آگے سیدوں کے گھر آئے, کیوں بندہ بخیلی سے کام لائے. میں نے جی بھائی میری تقریر کرو, میں چلا, موقع ملا بھائی. رفیق صاحب نے بھی سونا پڑا, صغیر صاحب نے بھی سونا پڑا. بخل سے کام نہ لیے. دیوانگی ہے نئی دیوانگی ہے, ایکٹنگ کر لیا کرو. میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں, علماء, یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے لیکن چپ نہ بہ رہا کرو. میں گزارش جیسے ہی آیا مبارکہ ختم ہو صلو علیہ وسلم حضرت جی گونج پڑ جائے. اللہ کی قسم ہے صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے. میں آپ سچ کہہ رہا ہوں, صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ان کی خوشی صرف انہی کاموں میں. اور دیکھو نا کوئی داتا صاحب بغیر نماز پڑھے چلا جائے, جتنی مرضی مہنگی چادر لے جائے, میں کہتا ہوں دیسی گھی میں پکوا کے چاول لے جائے, داتا صاحب کو کیا خوشی؟ داتا صاحب کی خوشی یہی ہے کہ 5 پڑھ کے آؤ.
میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. میں حضرت کون سی مجھے نہ کو خوشامد کی ضرورت. آپ حضرت جی میں کہتا ہوں کپڑا چھوڑ کے سونے اور چاندی سے غلاف بنواؤ اور داتا صاحب لے جاؤ. داتا صاحب کو کیا خوشی ہے, ان کو سونے چاندی سے کیا لگے. حضرت داتا صاحب کی خوشی یہ ہے تیری فجر بھی ہو, تیری زور بھی ہو, تیری عصر بھی ہو, تیری مغرب بھی ہو, تیری عشاء بھی ہو. بلکہ میں کہوں گا حضرت جو نماز پڑھے بغیر داتا صاحب جاتا ہے وہ تو داتا صاحب کو تنگ کرنے جاتا ہے. لا داتا نہیں پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی, وہاں یہاں وہ ان کا کیا مقصد تھا حضرت. اب دیکھا جائے نا قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اللہ حضرت کا وہ جو حسن ہے حضرت کو پھر واپس لوٹا دے. حضرت جی اتنا سونا ہمارا سید, بس نظر لگ گئی حضرت کسی کی, انشاءاللہ اللہ نے کرم کر دینا. آج حضرت کو میں نے دیکھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنی ٹھنڈ پڑی ہے حضرت, کیونکہ گاہے بگاہے میں بچوں سے حاضر نہیں ہو سکا تیمارداری کے لیے. اس کو میں اپنی بدبختی یا کم بختی سمجھوں گا, لیکن دل پریشان رہتا تھا آپ کے لیے. جب کبھی موقع ملنا مریدین سے سالکین سے حضرت کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا, اللہ تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت سید صاحب کو دیکھ کے. دیکھیں نا حضرت آل رسول ہیں, اچھا بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ابھی نہیں اللہ اللہ نے ان کو بھی انشاءاللہ صحت عطا فرما دی. وہ سادات بھائی آل رسول ہیں, ان کا تو جو مسکن ہے وہ تو مدینہ پاک اور مکہ پاک ہے. یہاں کیوں آئے حضرت؟ نانا جان کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے. ان کا ادھر اور کیا مقصد ہے؟ یہ تو مکے والے ہیں, یہ تو مدینے والے ہیں حضرت, یہ تو علی والے ہیں, یہ تو فاطمہ والے ہیں حضرت. یہاں مقصد آنے کا کیا؟ تبلیغ. داتا صاحب یہی پیغام بیٹا لے کے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب حضرت جی جو مرضی کر کے جاؤ, داتا صاحب نہیں خوش ہوں گے. آپ نماز پڑھے بغیر بابا بلے شاہ جاؤ, بالکل بلے شاہ نے تیرے حل دیکھنا بھی کوئی نہیں ہے. بلے شاہ رب کا ولی ہے, بلے شاہ صاحب کو کیا لگے, اسے بے نمازوں سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا, مزارات پہ جانے کا مقصد سمجھو. اب اگر نماز پڑھ کے نہیں جا رہے آپ تو صاحب مزار کو تنگ کرنے جا رہے ہو. لے میں نہیں نماز پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں بھائی, پھر تکائی ہوا نا. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, داتا صاحب کیا پیغام لے کے آئے ادھر. اس لیے جب بھی بیٹا موقع بنے ذکر کا, بخل سے کام ہو, سیدوں کی زیارت کرو, اور جہاں جہاں موقع ملے حضرت جی. دیکھو نا میں کہتا ہوں یار سنیاں دے بزرگاں نے رحم ہی بڑا کیتا یار, اتنے سادے مصرے دیے. دیکھو نا کسی نے کتنا سونا لکھا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے. بتا دیا نا بھائی, یہ جو دل ہے یہ یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ اس کا مقصد ہی ذکر ہے. یہ منہ میں رکھی اور او انت مجنون, نہیں دیوانگی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہم الرضوان سے فرمایا, میرے صحابہ میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور قربان جاؤں جی اس پاک تلاوت پہ بھی ہے, کیا نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہوگی. اور پھر قربان جاؤں جی صحابہ کے سننے پہ بھی ہیں. سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یار کیا ہے, کتنے وہ خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت سنا کرتے تھے. اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ لکھا جی نبی پاک علیہ السلام نے نہ تلاوت فرمائی. صحابہ میں سے کافی صحابہ رو پڑے, کچھ صحابہ کو رونا نہیں آیا. اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ایک صحابی عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. آپ نے تلاوت فرمائی, ہمارے کافی بھائی رو پڑے. کوشش تو خیر ہم نے بھی بڑی کی لیکن نہیں رونا آیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دلائرہ من جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اور نہیں دیوانگی دیوانے والا منہ ہی بنا لیا کرو یار.
لیکن کچھ نہ کچھ کیا کرو بیٹا، یہ چپ آگے سے بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرو، اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری وہ دیوانگی واپس کر دے دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اب چلیں قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی۔ میں ویسے جاتے جاتے اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں جی؟ چلیں جی، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی، میں کہتا ہوں اللہ کوئی اس طرح کا کرم کر دے کہ کسی رات نصیب جاگ اٹھیں۔ ظاہر جی امام علی مقام امام حسین پاک کا ماہ مبارک ہے، اور جب تذکرہ امام حسین آئے تو پھر تذکرہ قرآن آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے، اور بڑوں نے تلاوت کی جی، بڑے تلاوت کرتے رہیں گے۔ مجھ سے تھوڑی دیر پہلے قبلہ رفیق نقشبندی صاحب نے بھی تلاوت کی، لیکن جو تلاوت امام حسین کر گئے نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کو کر سکے گا، کیونکہ وہ تلاوت تھی نیزے پہ حضرت ہیں۔ جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے کہ سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ نیزے پہ ہونے کے باوجود سر امام علی مقام سے 15ویں پارے سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جاتے حضرت برکتیں لیتے ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا حضرت۔ میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ امام علی مقام نے تلاوت کی جی نیزے، امام علی مقام نے تلاوت کی، میں کہتا ہوں جی کسی رات کرم ہو جائے، جی سجدوں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، آپ حاضر ہیں، کرم ہو جائے حضرت، اور کسی رات نہیں امام حسین کی زیارت ہو جائے رضی اللہ عنہ۔ نہیں آپ نے پوری بات سننی ہے، پھر مجھے بتائیے گا سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا ہے۔ اچھا زیارت ہو جائے آپ کی، کرم ہو جائے، بھئی میرا اللہ جس پہ کرم کرے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، بھئی جس پہ مہر ہو، کوئی خواب میں ترستا رہے، جس کو چاہے تو امام جلال الدین سیوطی کو 72 بار حالت بیداری میں زیارت کروا دے، بھئی کرم ہے نا مالک کی، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، رنگ ہے مالک، چاہے جنید بنائے چاہے بہلول بنائے، مرضی ہے مالک کی، چاہے داتا بنائے چاہے پیر مکی بنائے، چاہے وارث شاہ بنائے چاہے بلے شاہ بنائے، چاہے نظام الدین بنائے چاہے میر علی بنائے، مرضی ہے مالک، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جلا۔ میں سوال نوجوانوں سے کرنے لگا، کرم ہو جائے، زیارت ہو جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، اور امام پاک خواب میں ہمیں حکم دیں، اے میرے نانا جان کی امتی، بڑا پیار کرتا ہے تو ہم سے، 10 محرم پہ تو نے سبیل بھی لگائی، لنگر بھی پکایا ہے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ امام صاحب دعا سے بھی نہ، لیکن آگے امام صاحب فرما دیں، اے ہم سے پیار کرنے والے، آج ذرا تھوڑا سا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا۔ نہیں سبحان اللہ بعد میں ذرا بعد میں کہنا ہے، پہلے میری بات مکمل سنیے۔ امام صاحب حکم فرما دیں کہ ذرا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا۔ تو ذرا سارے حضرت اپنے اپنے اندر دیکھ کے مجھے جواب دینا، اے وہ نے جو کہ قرآن سنا لو ہے یہ ساڈا حال ہے، گلا سن لو ساڈے کو جنیاں کہ سننیاں نے، یہ پتر میں نوجوانوں سے مخاطب، یہ ساڈا اسی اینے جوگے بھی نہیں ہے انہوں نے قرآن ہی سنا چڑی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، تھے تو آوا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اور وہ نیزوں پہ قرآن پڑھے، تم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے قرآن کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر دیا، تیرے گھر میں قرآن پڑھا تم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ کیوں بھائی نوجوانوں، اگر آپ فرما دیں کہ قرآن سناؤ تو کی سنانا ہے؟ میرے حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہاتھ وے علم سارے کہتے ہیں جی اس وقت ہاتھ کیوں جوڑ دے ہو بار، بھائی میں کی کرا اس کو زیادہ، شاید میرے ہاتھ وے کہ کسی نے کوئی شرم آ جائے۔ پتر قرآن سیکھو میرے بچے، ساڈے کچھ پلے نہیں، اگر امام صاحب فرما دے قرآن سنا، کیا سنائیں گے حضرت تم آگے سے؟ انہوں نے کہنا میں نے قربانی سبیل کے لیے دی تھی،
میں نے قربانی لنگر کے لیے دی تھی، ہم نے تو قربانی قرآن اور نماز کے لیے دی تھی، نہ تیرے پاس قرآن ہے نہ تیرے پاس نماز ہے، تو نے ہم سے کیا پیار کیا، تو نے ہم سے کیا پیار کیا؟ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے خدا دا واسطہ جی قرآن سیکھو، قرآن اور ایسے نظریے نہ سیکھو آج شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ اس پاک بارگاہ چ امام پاک اے سارے بچے ہوں صرف تاڑے لی سیکھن لگے جی تے جڑا سیکھ لینا کرم فرما کے کدھر سن بھی لئیو پکی ہو گئی جی، پکی جی، ہاتھ کھلار کے دسو من پکی جی، لو جی وہی گھر ہے وہی پاک گھرانہ ہے، اے تاڑے لو میں عرضی پاش لیجیے جیڑا جیڑا قرآن سکھے سونا کر کے سکھے امام پاک اے تاڑے نوکر اندہ نوکر جی ان شفقت فرما چھڑیو سن لئی ہوئے اندہ ہے آئے کرو عمل کی طرف کوئی بات نہیں، یہ کوئی قرآن نظر ہے، ہم نے قرآن پتہ ہے ہمارے گھروں میں یہی خرابی ہے چولہ شاہ صاحب ایک بچہ آ گیا جی بڑا محبت والا مجھے آ کے کہتا جی بڑے پریشانی ہے حضرت صاحب کو نظر مارو، میں نظر والا کتے میں تو مولوی ہیں جی، میں تو کدی کتے جا سبق سنایا کدی کتے نظر والے تھے بیٹھے ہیں، ہاں اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں کہ آج تک حضرت کبھی کوئی سید نیچے بیٹھا ہو تو میں نے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی حضرت، میں اتنا اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں۔ اللہ حضرت آپ میرا گھٹنا دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے ایڈا بڑا پوڑا نکلے ہے لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا، اوے سلیمان کوئی کچر کرسی تے بیٹھ جے سید تھلے ہوئے دل ہی نہیں مانتا حضرت، اس لیے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اس پاک گھرانے کا میں ادب کروں حضرت، تو پھر ادب کی وجہ سے اللہ بڑی کرم نوازی کر دیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی نظر شذر علی کہانی کوئی نہیں میرے کل، تے وہ کہنا نہیں حضرت بھی کو مالک نے ان پاک لوگوں کی محبت کے تو فعل کرم کا، وہ دل میں نہ ایک بات آئی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنے گھر جا تے اپنے بچیاں دی امی نوں جا کے پوچھ کے مینوں دس کہ گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پئے نے۔ وہ کہندا حضرت میں کی مسئلہ دسن ڈے ہیں تسی کیڑی گل چھیڑ لئی، میں یار مان تے صحیح نہ گل نوں۔ وہ حضرت چلا گیا، کو 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا مجھے واپس فون آیا، کہتا جی ہم نے سارا گھر چیک کیا، ٹوٹل ہمارے گھر میں نا مختلف مقامات پہ 7 قرآن شریف پڑے ہوئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچے دی امی نے پوچھ کے دس پے تے 7 نے پڑھ دے کنے ہیں تو 1.5 منٹ بعد پھر کال آئی، اور نہیں حضرت وہ بچے بھی بس وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا، حساب لا لو قرآن لی ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ چوڑیا یہ لازمی آنے تھے حضرت تیرے پاس قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، امت کا حال دیکھو، اور کی کڈیا جی اس پڑھائی چوں، پڑھ پڑھ کے کیڑے تیر مارے جی حضرت جی، اگر قرآن چھوڑ کے تم جناب بڑا کچھ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے حضرت۔ میں حضرت اس وقت چلو زیادہ نہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، 2 چیزوں پہ میں بات کر لیں، دسو کیڑی بنائی ہے قرآن چھڑ کے جو قرآن چھڑیا پڑھیا تسی بڑا ٹائم تھا ڈکل کوئی نہیں بنایا کیجیے حضرت۔ پہلے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سونی تو بنایا، ادھر پیچھے کینن تو بنایا، اور نالدا پیناسونک تو بنایا، بھائی کو کارکردگی بھی تو بتاؤ نا، باپ بڑے مصروف ہو جی، ٹیویشن اکیڈمی، قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں، بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پھر کوئی رزلٹ تو مجھے بتاؤ نا حضرت۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت جی فون ہے، سامسنگ آپ کا ہے، ایپل آپ کا ہے، وہ چلو یار نوکیا بنا چھڑ دے، وہ بھی نہیں تھا کوئی کیتا کیجئے حضرت جی۔ بلکہ اقبال کہہ گیا، اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے بغیر کیا ترقی ہے؟ بلکہ حضرت جی جتنا قرآن سے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کام اتنا خراب ہوگا۔ میں خانقاہ میں آستانے میں بیٹھا ہوں، پتر یاد رکھ تیرا کام تھلو نہیں خراب، تیرا تے میرا کام اتو خراب ہویا۔ میں اللہ میں نام نہیں لینا چاہتا، میری کوئی حضرت اس سے نہیں، میں صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے نام لے لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی اسد عمر چھڑ کے سپر ڈوپر اسد عمر بلال ہے کہ معیشت ٹھیک کرے، ماہر معاشیات ہے، کسی ادھر ٹھیک نہیں ہونی بھائی، جس کا کام اللہ کی طرف سے خراب ہو کون اس کا کام ٹھیک کرے گا؟ آپ کہیں گے مصباحی صاحب کیسے آپ ثابت کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارا کام خراب ہوا ہے؟ ہاں قرآن، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر کیا کرے گا؟
جس کی معیشت جناب اللہ کی طرف سے خراب کر دی جائے حضرت، اس کی معیشت کون ٹھیک کرے گا حضرت جی؟ میں کہتا ہوں جڈا مرضی کوئی ماہر معاشیات اٹھا کے لے آؤ، جڈا مرضی بڑا کوئی سیاح لے کے آؤ، کسی سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہ کم اتھو خراب۔ اس نے کہا تھا جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات بن جائیں تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں۔ یہ حالات ہیں، حالات بڑی پڑی، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں، بالکل حضرت اول سے لے کر آخر تک حضرت جی۔ اللہ حضرت ماہ محرم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، میرے بھی جاتے ہیں جی، پتہ ہے ان کو اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں بچے نہیں کتاباں میں کر رو کرنا ہو یار، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پتہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ